بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے کی تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنا لیا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ ایک گاؤں کے امام مسجد نے عیسائیت قبول کر لی اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس گاؤں کے دیگر علماء اور اسلامی شخصیات امام صاحب سے ملنے ان کے گھر گئے کہ دراصل وجہ معلوم کی جا سکے۔ دوران ملاقات امام صاحب جو کہ عیسائیت قبول کر چکے تھے، کچھ اس طرح اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مجھے صبح کی نماز سے دیر ہو گئی اور مسجد میں اقامت ہو رہی تھی۔ وضو کرتا تو زیادہ دیر ہو جاتی اور مقتدی لان تان کرتے، اس لیے سوچا آج بے وضو ہی جماعت کرا دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ دل میں خوف خدا بہت آیا اور میں کسی عذاب کا انتظار کرنے لگا، مگر اللہ نے مجھے مہلت دے دی اور کوئی عذاب نہ آیا۔ اس طرح میں نے کافی مرتبہ کیا لیکن کوئی عذاب نہ آیا، چونکہ اب دیر تک سونے کی عادت بن چکی تھی اور یہ بے وضو جماعت کروانا میرا معمول بن چکا تھا، جبکہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی عذاب نہ آیا، جبکہ میری بیوی کی طرف سے بھی کوئی تنقید، ناراضگی یا اصلاح نہ کی گئی۔ اس طرح ایک دن اذان ہو گئی اور غسل کی فرضیت کے باوجود میں نے اٹھ کر جماعت کرا دی، پھر بھی کوئی عذاب نہ آیا۔ یوں میری عادت بن گئی اور نہ ہی کوئی عذاب آیا، اور یوں میرا دل و دماغ سے خوف خدا جاتا رہا۔ ایک دن ذہن میں آیا، روزانہ صبح نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، کیوں نہ عیسائیت قبول کر لوں۔ یوں میں نے عیسائیت قبول کر لی، مگر کوئی عذاب نہ آیا اور میں ایسے ہی خواہ مخواہ ڈرتا رہا، اور اب اتنے دن بھی ہو گئے مگر کوئی عذاب نہ آیا۔ گاؤں کے لوگ سن کر بآواز بلند اللہ اکبر استغفار کا ذکر کرنے لگے۔ ان میں سے ایک بزرگ بولے کہ اس سے بڑا اور کیا عذاب ہوگا کہ اللہ رب العزت نے تم سے مسلح اور دین اور نیکی کرنے کی طاقت ہی چھین لی اور تیری آخرت برباد ہو گئی۔ تحریر سے ہمیں بہت سارا سبق ملتا ہے۔ اللہ کے عذاب کسی پتھر کی بارش، زلزلہ، آندھی، قحط سالی کے علاوہ اور بھی بہت ہیں جو ہم خوشی سے برداشت کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی نعمت ہو، لیکن اس کی بدولت ہم اپنی دنیا اور آخرت برباد کر کے ابدی خسارے کا سودا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام عذاب سے بچائے جن کا ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم اسے نعمت سمجھ کر خوشی سے گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور آخرت میں ہمارے لیے بہترین سرمایہ بنائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔